اب آئیے جناب، پہلا رکن نماز کا وہ ہے قیام. سٹیپ نمبر 1. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے. اب وہ مسئلہ میں کلیئر کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کندھوں والی ہے، اور صحیح مسلم میں مالک بن حویرث وہی صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو انہوں نے کانوں کا ذکر کیا. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو مجھ پہ یہ بات کھلی ہے کہ بیسیکلی نماز میں ہاتھ کانوں تک ہی اٹھانے ہوتے ہیں. جن صحابہ نے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے تک ہاتھ اٹھاتے تھے، بیسیکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو. انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر خود بخود ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس میں الفاظ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کانوں کے ساتھ جوڑتے تھے، نہیں، یہ کوئی ثابت نہیں. کانوں تک، اور عربی کے الفاظ ہیں محاذی، اس کے پیرلل، انگلش میں آپ اس کو سمجھیں، اس کے متوازی، جیسے کہ اگلے محاذ، یہ اردو میں لفظ ہوتا ہے محاذ پر، یہ تو نہیں اندر گھس جانا، پیرلل میں محاذ کے سامنے محاذ آ کے کھڑا ہونا. تو یہ جو الفاظ ہے کانوں کے محاذی، کانوں کے پیرلل اٹھاتے تھے. تو اب یہ ذرا دیکھیے، اگر آپ اس کونی کو پیوٹ مان لیں، جیسے قبضہ ہوتا ہے دروازے کا، اس کو اپنی نارمل پوزیشن پہ یوں اٹھائیں ایسے، یہ خود بخود اس پوزیشن پہ پہنچے گی. آپ دیکھیں کہ میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہے اور میری ہتھیلی جو ہے کندھے کی سیدھ میں. تو جس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور اس میں انگلیوں کا کانوں تک اٹھانے میں کندھوں تک بھی خود بخود شامل ہے. یہ جو علماء عرب نے یہ جو شروع کیا ہوا ہے نا، یہ والا کام چوری والا، یہ بالکل کوئی سنت نہیں ہے، اور وہ اس سے کندھوں کا سہارا لے رہے ہیں. کندھوں والا چکر ہی نہیں ہے، تو سینے تک ہو جاتا ہے. ہاتھ ایک ہی طریقے سے اٹھانے. ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کانوں تک اس کے مزید اوپر کرنا چاہیے تو پھر وہ یوں اٹھا لے، ادھر تک لے جائے اس کو اوپر. لیکن میں نے جو اس کو سمجھا ہے وہ بیسیکلی یہی ہے، اور اس میں مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، لیکن ایک ضعیف روایت مل گئی ہے اس کی سپورٹ میں، جو کہ روایت جو ہے وہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. وائل بن حجر کے بیٹے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے بڑے چھوٹے تھے جب انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد سے سما ان کا ثابت نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، یہ وہی وائل بن حجر جو نماز دیکھنے کے لیے اسپیشل آئے تھے، صحیح مسلم میں جن کے الفاظ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ابو داؤد اور نسائی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ بلند کرتے تو آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھے کی سیدھ میں آ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ انگلیاں اور یہ انگوٹھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانوں کی سیدھ میں آ جاتا. تو اس سے بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے میری بات. لیکن یہ چونکہ حدیث اصول محدثین پر ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس کو میں دلیل نہیں مان رہا، لیکن اجتہاد پر بہرحال پرائیورٹی رکھتی ہے یہ، تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے الحمدللہ اس حوالے سے.